لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے نہایت ضروری سوال ہے کہ آپ جب نماز میں دو سجدے کرتے ہیں تو دونوں سجدوں کے بیچ، دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے۔ ضرور اس کو سن لیجئے، چونکہ بہت سارے نمازی حضرات اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے بیچ وقت نہیں دیتے، دونوں سجدوں کے بیچ ٹائم نہیں دیتے، بلکہ ایک سجدہ کر کے کئی لوگ تو پوری طرح سے واپس بیٹھتے بھی نہیں اور دوبارہ دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام طرح کے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کلپ کو اول تاخیر سن لیجئے اور دوسرے نمازی حضرات تک بھی اس کو پہنچا دیجئے تاکہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ان کو معلوم ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اس سوال کے جواب میں تین چیزیں سامنے ہونی چاہیے، تین چیزیں سیکھ لیجئے اور تین باتوں کو جان لیجئے، بات آپ پر کلیئر ہو جائے گی۔ ایک ہے رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا، ایک ہے رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا۔ دوسری چیز ہے رکوع اور سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھے بیٹھنا، جسے قومہ اور جلسہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قومہ اور جلسہ میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے، رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے، جبکہ سجدے سے سر اٹھانا فرض ہے۔ دوسری اور تیسری صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ سب چیزیں واجب ہیں، یعنی قومہ اور جلسہ بھی واجب ہے، اور تعدیل ارکان یعنی قومہ اور جلسہ اور دیگر ارکان میں اتنی دیر ٹھہرنا بھی واجب ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار گزر جائے۔ ان تمام احکام کی بنیاد بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث سنیے آپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، اس حال میں کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد کی ایک جانب تشریف فرما تھے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ آیا اور نماز پڑھی، پھر وہ حضور کے پاس آ کر سلام کیا۔ نبی کریم نے پھر فرمایا کہ سلام کا جواب دیا، فرمایا دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے تو اچھی طریقے سے وضو کر، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے تکبیر کہہ، اس کے بعد جو قرآن تمہیں آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اعتدال کی حالت میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ بخاری شریف جلد 8 صفحہ 135 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی اگر ایک سجدے میں جانے کے بعد پوری طرح سے اٹھ کر بیٹھے بنا دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک واجب چھوڑ دیتا ہے، اور جب ایک واجب چھوڑ دیا تو اس کی نماز مکمل کیسے ہوگی؟ ترک واجب سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر مکمل بیٹھ جائیں، کم سے کم اتنی دیر تک بیٹھے رہیں کہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہوں، کم سے کم اتنی دیر بیٹھ جائیں۔ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد دوبارہ جب آپ سجدے میں جائیں گے یہ آپ کی نماز کا صحیح طریقہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ، موٹے تازے لوگوں سے بہت غلطی ہوتی ہے کہ وہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر پورا بیٹھتے نہیں ہیں اور دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح وہ ترک جلسہ کرتے ہیں۔ جلسہ اور نماز میں جو اطمینان قلبی حاصل ہونا ہے یہ جو کہ واجب ہے، اس لیے آپ پر
یہ ضروری ہے کہ آپ سجدے کے درمیان تھوڑا سا وقت بتائیں، کم سے کم اتنا وقت کہ سبحان اللہ ایک بار کہا جا سکے، تب آپ کی نماز درست ہوگی۔ اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ بہت سارے حوالہ جات میرے پاس ہے، بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش کر دیا ہے، اتنا کافی ہے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل جاننے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔